آج ظلم کی ایک ادنا سی کہانی، پورا رکوع جو موجود ہے قرآن مجید میں وراثت کے بارے میں، یہ مرد کا حصہ ہے، یہ عورت کا حصہ ہے، یہ باپ کا حصہ ہے اور یہ ماں کا حصہ ہے اور یہ بیوی کا حصہ ہے۔ تمام حصص کو اللہ نے بیان کر دیا۔ پھر بھی ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا ہے میں نے تو بہت بیٹے کو دے دیا، اس بیٹے کو وراثت نہیں دوں گا، اس بیٹی کو وراثت نہیں دوں گا۔ باپ کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی وراثت کے حقدار نہیں ہے، ہمارا تو اس سے تعلق نہیں رہا، وہ تو اس کا خامن تو دنیا سے چلا گیا۔ سن لو اللہ نے آخر میں کیا کہا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ کوئی اتنا عقل مند بھائی نہ اٹھے جو بہن سے کہے کہ مجھے وراثت معاف کر دو۔ کوئی بہن اتنی زیادہ چلاک اور ہوشیار اور سخی نہ بنے کہ کہے میرا بھائی اکیلا ہے، میں اپنے بچوں کا لقمہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو دیتی ہوں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو پامال مت کرو۔ اس کے نتیجے بھی دو بتائے ہیں۔ پہلا نتیجہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وراثت کی پوری بات کرنے کے بعد جس نے اس کو مان لیا، کوئی تصرف نہیں کیا وہ ظلم ہوگا، کوئی تبدیلی کی وہ ظلم ہوگا، نقص کیا ظلم ہوگا، زیادتی کی ظلم ہوگا۔ اگر اس سے بچ گیا، رب کے مطابق اس کے فیصلوں کے مطابق تقسیم کی، یدخلہ جنات، اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ ساتھ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مرضی سے تقسیم، کمی زیادتی کرنا، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، من مانی سے تقسیمات کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اور اللہ کی حدوں کو پامال کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کریں گے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔